اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے، اس آیت میں مومن کو طریقہ بتایا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں مومن نے مانگا تھا، مومن کو یہ مانگنا سکھایا گیا تھا کہ اللہ سے مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا دے، اس راستے کی طرف ہدایت دے دے جو کہ تیرا سیدھا راستہ ہے۔ تو اس لیے ہدایت کے متعلق نقطہ یاد رکھیں کہ ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، یہ دعا ہر مومن کو ضرور مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھنا، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اور یہ دعا جو ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ہر نماز کا حصہ ہے، اس لیے یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھ۔ اور پھر فرمایا کہ کون سا ہے ہدایت کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط امین راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا، انعمتا انعام سے لفظ یاد رکھیں گے، انعام سے آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اس کا لفظ انعام کیا ہے، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام کون سا ہے؟ اب وہ انعام وہ انعام نہیں ہے کہ جس کو ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ فلانا بہت امیر کبیر ہو گیا ہے، فلانے کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اس کے متعلق ایک پورا جو ہے وہ درس ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا انعام، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے پھر بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات آ رہے ہیں، تو سمجھو کہ وہ کسی عذاب کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انعام وہ مانگنا چاہیے جو انعام، جس کو اللہ نے انعام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو انعام کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کامیاب لوگ کہا ہے، صدیقین کو کامیاب لوگ کہا ہے، سارے لوگوں کا کامیاب لوگوں کہا ہے، اولئک هم المفلحون کئی جگہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کون لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، وہ بندے جو اللہ کے حکام کو مانتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھے کہ بندے کا انجام ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جن کی عادتیں اپناتا ہے، جن کو فالو کرتا ہے، جن کے طریقوں پر چلتا ہے۔ آج اگر ہم جنت کے خواہش مند ہیں تو ہمیں انہی لوگوں کے راستوں پر چلنا پڑے گا، انہی کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، انہی کے طریقوں پہ اپنی زندگی گزارنی پڑے گی جنہوں نے اللہ کے احکام کی پیروی کر کے جنت کا جو ہے وہ راستہ اپنایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام صرف مذہبی عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف یہ مذہب نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور آپ نے اسلام پہ عمل کر لیا، نہیں، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک پورا کوڈ آف لائف ہے۔ اس لیے جب ہم مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جب اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پورا کوڈ آف لائف ان لوگوں کا اپنانے کی نیت کرتے ہیں جنہوں پر اللہ نے انعام کیا۔ اٹھے کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھے کیسے تھے، بیٹھے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، حکومت کیسے چلاتے تھے۔ تمام کوڈ آف لائف، تمام دین اسلام جو ہے وہ سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، مصیبتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، خوشحالی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، تمام رویے کر کے دکھا دیے گئے ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کی سیرت پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ صراط الذین انعمت علیہم ہے کیا، ان لوگوں کا راستہ ہے کیا جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اسی دعا میں ہمیں سکھایا گیا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کر لینا، غیر مین سوائے، نہ کہ
مغضوب جن پر غضب نازل ہوا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، یاد رکھیں۔ مغضوب وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، والضالین اور نہ ہی وامن اور لامن نہیں، الضالین جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو ان لوگوں کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی ہے، ان لوگوں کے دین پہ بھی ہم نہ چلیں، ان لوگوں کے بھی وے آف لائف پہ نہ چلیں، ان دونوں کو بھی کوڈ آف لائف پہ نہ چلیں، ان دونوں کے طور طریقوں پہ نہ چلیں جن پر تیرا غضب کیا گیا، جو کہ گمراہ ہوئے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپنایا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب ظاہر کیا، اپنا غصہ ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں جو کہ دین کا راستہ چھوڑ کے غیر اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جو جانتے بوجھتے بھی حق کو جانتے ہو بوجھتے بھی حق کی دعوت پہنچنے کے بعد بھی گم کردہ راہوں پر چلتے رہتے ہیں۔ اور اسلام ہی ایک سیدھا راستہ ہے، اس لیے یہود و نصارہ نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر لیں اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تمام نبی اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے سب کے سب ایک اللہ اور اس کی بندگی کی دعوت یعنی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے، لیکن یہود و نصارہ نے، پرانے نبیوں کی قوموں نے اس کو بدل دیا، پھر آگے نئے نبی اللہ دوبارہ بھیجتا ہے دین کو ریوائیو کرنے کے لیے۔ آج یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اپنے دین کو پر فخر کرے، دین کو دین ہونے پر سمجھ لیں، متفق ہو جائے، اور اس بات پہ ہمارا اعتماد ہو کہ ہمارا دین ہی سب سے اعلیٰ وعرفہ دین ہے۔ دین کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کوڈ آف لائف جو ہے سب سے اعلیٰ وعرفہ ہے، اس لیے ہمیں غیر قوموں کی نکالی سے بچنا چاہیے۔ آج ہم بسنت بھی مناتے ہیں بڑے شوق سے، دیوالی بھی مناتے ہیں بڑے شوق سے، اور پھر کہتے ہیں ہم اپنے دین پر چل رہے ہیں۔ آج ہم غیروں کے رستوں پر بھی چل رہے ہیں اور اسلام کے رستوں کو چھوڑ رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہم تمہارے دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ بھائی اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین داروں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے دین والوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو، اللہ کے دین پر چلنے والوں کی طریقے اختیار کرو، قرآن کا مطالعہ کرو جو بتاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ اللہ کے دین پر چلے، اللہ نے ان پر نعمتیں نازل کی۔ آج اگر کسی پر دنیا کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ دی جا رہی ہے تو یہ کوئی مروب ہونے والی بات نہیں ہے، اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزماتا ہے، بعض دفعہ کسی کی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، بعض دفعہ کسی کو کسی غلطی پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا جو ہے وہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا دنیا میں بڑے بنگلے، بڑی کوٹیاں، بڑی کاریں ہیں، بڑا انعام ہے اللہ کا۔ نہیں، جو جنتوں میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ یہ زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، اس لیے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا تقاضا بھی یہ ہے، ادخلوا فی الدین ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام پورے مذہب اسلام کو اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے دین کے غلبے کی بات کی، سب سے پہلے انہوں نے حکومت الہیہ قائم کی، کسی غیر کی حکومت کے تحت ایک دن بھی نہیں گزارا، اس لیے کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مکی زندگی میں مجبوریوں کی بنا پر یہ دعوت یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی ابھی آپ نے جواب نہیں دینا، ابھی آپ نے صبر کرنا ہے، ابھی ٹیم تیار ہو رہی تھی، لیکن جو ہی موقع ملا اسلام نے غلبہ اختیار کیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام نے اپنی حکومت قائم کی۔ اس لیے آج بھی اسلام کو غالب کرنا میری زندگی کا مقصد، تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام کرنا، اسلامی شاعر پر عمل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو ہی موقع ملے دین کی دعوت کے لیے کام کرو، اپنی اخلاق کے لیے کام کرو، اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کرو، لیکن جو ہی موقع ملے دین کو غالب کر دو، دین کو کوڈ آف لائف کے طور پہ غالب کر دو۔ اور اللہ نے دین نازل اس لیے کیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر چیز پر غالب اسلام کا دین ہو، اسلام کا وے آف لائف ہو، اسلام کا کوڈ آف لائف ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔